بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں سب؟ اچھا جی، آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے اسلام میں عورتوں کا حق وراثت۔ یعنی اگر ان کے حساب سے کوشچن یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو وراثت کا کس طرح حق دیا گیا ہے، تو CSS میں لکھنے کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ تعارف دیں گے، ٹھیک ہے؟ تعارف میں ہم لکھیں گے وراثت غیر اختیاری انتقال ملکیت ہے، یعنی کہ کوئی چاہے نہ چاہے یہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹیکلی جب ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا وہ وراثت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے اس کے جتنے بھی وارث ہوتے ہیں اس میں، جس کے ذریعے ایک متوفی کا ترکہ اس کے ورثہ کے حق میں بطریق خلافت یعنی جانشینی منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وراثت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مورث ہوتا ہے، یعنی جس کی وراثت ہوتی ہے یا جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب وہ بندہ جس کی جائیداد ہوتی ہے۔ ایک وارث ہوتا ہے جس کو وہ ملتی ہے، اور ایک ترکہ یعنی جو چیز ہوتی ہے جو وراثت میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے وراثت علم الفروض، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، حدیث و فقہ کے مطابق جو فروض ہے وہ فریضہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض سے ماخوذ ہے، چونکہ اس میں مطلب تقریباً سارا وراثت کے بارے میں علم ہے، یعنی کس کو کتنا حصہ ملے گا، اگر کسی کے بہن بھائی نہیں ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، تو وہ سارا کچھ جو علم ہم پڑھتے ہیں وہ علم الفروض میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا ہے ہمارا یعنی دیگر مذاہب میں عورتوں کا حق وراثت۔ یہ آپ سے پوچھا نہیں پوچھا لیکن آپ نے بتانا ہے۔ کیوں بتانا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کی کوئی بھی CSS میں جب بھی ہم کوئی اس طرح کا کوشچن کرتے ہیں تو آپ سے اگر پوچھا نہیں پوچھا لیکن اگر آپ کمپیریزن کر کے بتائیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی سمجھدار بندہ ہے یا اس کو کوشچن کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہندو مت میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جو عورت ہے اس کا شوہر کی اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو ہندو مت میں بیوی کو زندہ دفن کر دیتے تھے شوہر کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے یہودیت میں کیا کرتے تھے کہ صرف میت کے جو بیٹے باقی وارث جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، لیکن عورت کو انہوں نے کوئی وراثت میں حصہ نہیں دیا، تو عورت کا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ وارث نان نفقہ کی حقدار ہے، یعنی اس کو کھانا پینا دو بس۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو ساری دولت، یعنی کہ اگر بیوی مالدار ہے تو بیوی کی جو دولت ہے اس پہ مرد کا حق ہے، لیکن مرد کی دولت پہ، مرد کی جائیداد پہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد آتا ہے عیسائیت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی خاص قانون نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ یہودیت کے ہی قانون پہ عمل کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں۔ اس کے بعد ہے جی زمانہ جاہلیت میں عورت کا حق وراثت۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وراثت میں بالکل حق ہی نہیں دیتے تھے، یعنی کہ جلتی پہ تیل اس طرح کہ وہ عورتوں کو اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو عورت کو ساتھ لے کے اس عورت کو بھی وراثت میں شامل کر لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے جاؤ۔ مولانا صلاح الدین یوسف اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کا جو حق تھا اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وراثت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو جنگ کر سکتا ہے، جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی کہ عورتوں کو وہ اس لیے حق نہیں دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وراثت صرف وہی لے سکتا ہے جو جنگ لڑتا ہے، جو مشکل برداشت کرتا ہے، یعنی جس نے اپنے خاندان کو پالنا ہوتا ہے۔ مفتی شفیق اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا ہے، لڑکی مطلق نہ سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو یا اکلوتی ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق وراثت کس طرح دیا، ٹھیک ہے؟ اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، بیوی، دادی، نانی سب کو وراثت میں حق دیا، ٹھیک ہے؟ ارشاد ربانی ہے کہ اور عورتوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک قرابت دار جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تقسیم وراثت میں بنیادی یونٹ عورت کو ہی ہے، یعنی عورت کی وجہ سے ہی تقسیم انہوں نے کیا ہے، تو اس وجہ سے بنیادی جو یونٹ ہے، بیسک یونٹ جو ہے وہ تقسیم کا وہ عورت ہے۔ یہاں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ تقسیم وراثت میں اصل یونٹ عورت کو ہی ہے، مرد کا ایک حصہ ہے، یعنی دیکھیں ارشاد ربانی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کا حصہ بھی عورت کے نام سے، عورت کی مناسبت سے انہوں نے طے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عورت کے جو عورت کے 2 حصے ہیں وہ مرد کا ایک حصہ ان 2 حصوں کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی مرد کا ایک حصہ ہوگا تو جو اس حصے کے برابر جو 2 حصے کریں گے تو وہ عورت کو دیں اور 2 عورتوں کو دیں گے، ٹھیک ہے؟
یعنی عورت کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح یعنی سمپل اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حصے کسی بھی جو وراثت ہے اس میں 2 حصے مرد کے ہوتے ہیں اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 60 لاکھ فار انسٹنس اگر ہے، اس میں سے 40 لاکھ مرد کا ہوگا، تو جو 20 لاکھ ہوگا وہ اگر ایک عورت ہو تو اس کو ملے گا. اگر 2 بہنیں ہیں تو وہ 10 لاکھ اس میں ڈیوائیڈ ہوگا، لیکن مرد کا اتنا ہی ہوگا. اسی طرح عورت کا حق آیات میراث کے نزول کے بعد، یعنی جو وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اس کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ سورۃ نساء کی جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے وہ وراثت کا ذکر اس میں آیا ہے. اس وقت ہوا جب عورتوں کو وراثت سے محروم کیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ ان کا جو باپ ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گیا، تو ان کا جو چاچا ہے وہ ان کا حصہ نہیں دے رہا، تو میں نے ان کی شادی کرنی ہے اور شادی مال کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چاچا کو بلایا اور بولا کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 حصہ دو، اور جو اس کی بیوی ہے اس کو 1/8 حصہ دو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح واقعہ آپ کوٹ کریں گے تو اس میں بھی مارکس اچھے ملیں گے. اب ورثہ کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک ذوی الفرض ہوتا ہے، ایک اسبات ہوتا ہے، اور ایک ذوی الارحام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ذوی الفروض ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے حصے اللہ اور رسول نے متعین کیے ہوں، یعنی قرآن مجید میں ایسا ہو، یعنی حدیث میں اس کا بیان آیا ہو. اب اس میں آگے 2 کیٹیگریز اور آتی ہیں. ذوی الفرض سببی آتا ہے اور ایک نسبتی آتا ہے. سببی یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح یعنی جن کا سبب مطلب جو رشتہ ان کا بنا ہوتا ہے. ایک جو نسبتی ہوتا ہے وہ تو نسبت سے ہوتا ہے نا، یعنی بہن بھائی پوتا جو قریبی رشتے ہوتے ہیں. اسبات کا مطلب ہوتا ہے کہ اسبا کی جمع یعنی میت کے باپ کی جانب سے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اسبات کہتے ہیں. اچھا، ارحام کا مطلب ہے رحم کی جمع، یعنی جس سے رشتہ داری بذریعہ رحم ہو. مطلب ان کا شمار ان پہلے دونوں کیٹیگریز میں نہیں ہوتا، لیکن رشتہ ہوتا ہے، تو یہ ماموں، خالہ، نواسی وغیرہ. اچھا جی، آگے ہم پڑھیں گے کہ قرآن کی آیات میں روشنی میں حضور عورتوں کا حصہ جو انہوں نے وراثت میں بتایا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں عورت کو بحیثیت بیٹی، بیوی، پوتی اور نانی، دادی جتنی بھی ہے سب کا رشتہ دیا. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم بیٹی کا دیکھیں گے. اگر بیٹی ایک ہوگی تو اس کو ہاف ملے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. ٹھیک ہے، ارشاد ربانی ہے پاس اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو کل مال کا نصف ملے گا. ٹھیک، کوسچن تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پوتی کا آتا ہے. پوتی کا یہ ہوتا ہے کہ پوتی بھی صحابہ کرام اور جو فقہ کا علم جاننے والے ہیں ان کے مطابق بیٹی کی عدم موجودگی میں جو پوتی ہوتی ہے وہ اس کا بھی وہی مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی حصہ برابر ہی ہوگا جس طرح بیٹی کا ہوگا. بیوی کا یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو 1/4 حصہ ملے گا، یعنی 1/4 ملے گا. اگر بیوی کی اولاد ہے تو اسے 1/8 یعنی 8واں حصہ ملے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کو ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. اس کے بعد آتی ہے ماں کی جو اولاد ہو تو ماں کو 6 ملے گا، یعنی ماں کے اگر بچے ہیں تو ماں کو 6 حصہ ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو میت کے اگر بھائی وغیرہ ہیں تو پھر عورت کو 3 حصہ ملے گا. ٹھیک، اس کے بعد دادی اور نانی کا آ جاتا ہے. دادی اور نانی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جدہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کو جدہ بولتے ہیں. حضرت قبیصہ بن زہیب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور بولی کہ میراث میں حصے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ. ابھی جب میں مشورہ کروں گا لوگوں سے تو پھر میں تمہارا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اور جو دادی ہوتی ہے اس کا 6 حصہ ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا نا. انہوں نے فرمایا ہاں میرے ساتھ محمد بن مسلم انصاری تھے. تو ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. تو آپ حضرت ابوبکر نے پھر دادی کو بولا کہ جاؤ، آج کے بعد دادی کے لیے 6 حصہ نافذ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہن آتی ہے. بہن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عینی بہن جو ماں باپ دونوں میں سے ہو. اس کے بعد آتی ہے خیافی بہن یعنی جو صرف ماں میں سگی ہو. اس کے بعد آتی ہے علاقی جو صرف باپ میں سگی ہو. اس کا یاد ہے کہ اگر میت چاہے مرد ہے یا عورت ہے کلالہ ہے. یعنی کلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ
اولاد نہ ہو نہ وہ ماں باپ ہو تو جو اس کی وہ بہن ہوگی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہو تو پھر 1/3 ملے گا سب کو، اور اگر اولاد اور والدین نہ ہونے کی صورت میں علاقی اور عینی بہن کو نصف ملے گا. یعنی علاقی اور عینی بہن تو وہی ہوتی ہے نا جو باپ میں سے سگی ہوتی ہیں، تو پھر باپ کی جائیداد ہوتی ہے تو پھر اس کو 2/3 ملے گا. ٹھیک ہے، اس کو 1/3 اور اس کو 2/3 ملے گا. اچھا جی، عورت کا حصہ مرد سے زیادہ کیوں؟ اب یہ بات ہے جو اکثر سوال ہوتے ہیں کہ عورت کو مرد سے زیادہ حصہ کیوں ملتا ہے، تو اس کی تنقید کا جواب علماء کرام اس طرح دیتے ہیں کہ اسلام برابر حقوق نہیں دیتا، یعنی کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے، جبکہ عورت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اور قابل رحم ہے، تو شوہر کی غلامی کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بچوں کی سارے کام کرتی ہے. تو عموماً عورتوں کو حق سے محروم رکھا گیا ہے اور شادی پر وراثت کے بجائے جہیز دیتے ہیں. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو جہیز دے دیا، بھئی ہم نے ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب اس کو وراثت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بیچاری کوئی لے لیتی ہے پھر اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی اس کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی کر دیا ہے. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ عورت کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دگنا حصہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں زندگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یعنی تعلیم، بچوں کی تعلیم، ماں باپ کا خرچہ، ماں باپ کو سنبھالنا، بہن بھائیوں کی، اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں، مطلب ماں باپ کی ڈیتھ ہو گیا یا بہن بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی تو ان کی ذمہ داری بھی کس پہ ہوتی ہے؟ مرد پہ ہوتی ہے. عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ عورت کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنے بھائی کے انڈر ہوتی ہے، باپ کے انڈر ہوتی ہے، وہ اس کی سرپرستی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور شادی کے بعد شوہر کے انڈر ہوتی ہے. لیکن بیچارہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس نے بچے بھی سنبھالنے ہیں، اس نے گھر کا بھی خرچہ پورا کرنا ہے، پھر اس میں جنگ میں بھی جانا ہے، پھر اس نے باہر بھی اپنے جتنے بھی سرکل ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، پھر اس نے ماں باپ کو، پھر اس نے بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ مرد کے دوست ہیں. لیکن جو عورت کا اپنا حصہ ہوتا ہے وہ صرف عورت نے خود یوز کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کو دینے کی نہیں ہے. پھر عورت کی اگر کوئی جائیداد ہے پیچھے سے لائی ہے شادی میں، تو وہ اس سے شوہر نہیں لے سکتا، وہ بھی اس کی خود ہی مالک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح امام جعفر صادق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا اس لیے ہے کہ عورت پر جہاد اور دشمن سے دفاع واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہے. بعض مواقع پر مقتول کی دیت جو فار ایگزامپل اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو اس مرڈر کا جو کمپنسیشن دینی ہوتی ہے وہ بھی مرد کی ہی ذمہ داری ہے. تو مرد کے ذمہ بہت سے کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے مرد کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا پائی ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن تھا اور یہ ویسے بھی سمجھنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.